پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام، آیت نمبر 52۔ صفحہ نمبر ہے 172۔ 172 صفحہ جی۔ آخری 4 لائنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ معزز دوستو، کل سے ہمارا جو موضوع چل رہا ہے درس قرآن کا، کوشش تو تھی کہ ایک ہی دفعہ وہ اکٹھا بیان ہو جاتا، لیکن نہ ہو سکا، کل مکمل نہیں ہو سکا، آج اسے مکمل کر رہے ہیں۔ موضوع ہے عظمت توحید۔ یہ بڑا دلچسپ عنوان ہے۔ آپ نے پہلے بھی مسئلہ توحید سن رکھا ہوگا، لیکن ہم بالکل ایک نئے اور نرالے انداز سے پڑھ رہے ہیں۔ یقیناً کل بھی آپ محظوظ ہوئے، اور آج بھی آپ جب آیات دیکھیں گے تو آپ محظوظ بھی ہوں گے اور حیران بھی ہوں گے کہ جس مسئلے کو ہم عام سا سمجھتے رہے، یہ مسئلہ تو بہت بڑی عظمتوں والا ہے۔ کل میں نے عظمت توحید کے سلسلے میں جو عنوان آپ کے سامنے رکھے، صرف 2 منٹ میں وہ دہرا دیتا ہوں تاکہ جو نئے ساتھی آج بیٹھے ہیں ان کی بھی معلومات میں آ جائے۔ پہلے نمبر پہ میں نے عرض کیا تھا کہ مسئلہ توحید کی پہلی عظمت یہ ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے پیدا ہی مسئلہ توحید کے اظہار کے لیے کیا۔ آیت میں نے پیش کی، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور اس پہ میں نے بہت ساری آیتیں آپ کو بتائیں، سورہ احقاف کی، سورہ روم کی، اسی طرح سورہ ابراہیم کی، سورہ انعام کی، سورہ ہجر کی۔ ان تمام آیتوں میں موضوع یہی ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے مسئلہ توحید کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ آپ قرآن پہ جگہ دینا بھائی کو۔ بھائی عدیل صاحب آئیں، ہماری خواہش ہے آپ قرآن کے سامنے آئیں۔ یہ ہمارے خصوصی مہمان ہیں جی، بڑا لمبا سفر کر کے امریکہ سے
واپس آئے ہوئے ہیں، تو بڑی بات ہے کہ یہاں یہ قرآن کے سامنے بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں نصیب کرے۔ کائنات بنی مسئلہ توحید کے لیے۔ نمبر 2 میں نے عرض کیا کائنات آباد ہے تو بھی مسئلہ توحید کے دم سے، اور میں نے آیت پیش کی کہ اگر اللہ کے سوا اور الہ ہوتے تو کائنات میں فساد ہو جاتا۔ یہ اسی لیے آباد چل رہی ہے کیونکہ اس کے چلانے والا ایک ہے۔ تو یہ بھی توحید کی برکت ہے کہ کائنات آباد ہے، پیدا بھی توحید کے لیے، آباد بھی توحید کے دم سے۔ اور تیسری اس کی فضیلت میں نے یہ بیان کی کہ تمام انبیاء جو تشریف لائے وہ بھی اسی مسئلہ توحید کی تبلیغ کے لیے تشریف لائے۔ آیت میں نے پیش کی تھی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25، جس میں کہا گیا کہ ہر نبی اور رسول کو ہم نے یہی دعوت دے کے بھیجا، لا الہ الا اللہ۔ چوتھی میں نے کل آپ کو یہ آیت دکھائی کہ جن و انس کی جو تخلیق ہوئی ہے نا، انسانوں اور جنوں کی، یہ بھی اسی لیے ہوئی ہے تاکہ وہ اللہ کی توحید کو مانے، صرف عبادت اللہ کی کرے۔ مشہور آیت میں نے پیش کی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ زاریات کی آیت نمبر 27۔ پانچویں میں نے توحید کی عظمت کل آپ کو یہ بتائی تھی کہ اس قرآن کا جو مرکزی عنوان ہے نا، یہ قرآن خاص جس مسئلے کے لیے اتارا گیا وہ مسئلہ بھی مسئلہ توحید ہے۔ میں آپ کو 11ویں پارے کا آخری پیج دکھا چکا ہوں، سورہ ہود جہاں سے شروع ہو رہی ہے، سورہ ہود کی پہلی آیت۔ اللہ فرما رہے ہیں اس قرآن کو اسی لیے بھیجا تاکہ یہ لوگوں کو مسئلہ سمجھائے کہ لوگوں عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ اسی طرح میں نے چھٹی یا ساتویں فضیلت اس کی میں نے یہ پیش کی کہ نجات کا جو مدار ہے نا، قیامت والے دن جو نجات ہوگی وہ اسی مسئلہ توحید پر ہوگی۔ اور اس کے لیے میں نے سورہ کہف کی آخری آیت پیش کی فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ جو تم میں سے اپنے رب سے ملاقات کر کے نجات پانا چاہتا ہے نا، تو وہ عمل اچھے کیا کرے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا کرے، یعنی توحید پرست بنے تو پھر وہ نجات پا جائے گا۔ آٹھویں فضیلت میں نے کل یہ عرض کی تھی کہ مسئلہ توحید ہی وہ مسئلہ ہے کہ اس کے ماننے والوں کے لیے وہ فرشتے ہر وقت دعائے مغفرت کر رہے ہیں جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے۔ اندازہ لگائیے میں زمین کے کس خطے میں کس حالت میں ہوں، لیکن اگر میں مسئلہ توحید مان لیتا ہوں تو میری عظمت کہاں جا لگتی ہے کہ جن فرشتوں نے عرش کے پائے کو پکڑا ہوا ہے اور تھام کے کھڑے ہیں، ان کی زبانوں پہ میرے لیے دعائے مغفرت ہوتی رہتی۔ اور اس پہ میں نے آیت پیش کی تھی اللہ اکبر، سورہ حامیم مومن کی آیت نمبر 7۔ یہ سب میں کل آپ کو دکھا چکا ہوں، میں نے عرض اس لیے دوبارہ دہرا دیا کہ نئے ساتھیوں تک بھی یہ باتیں پہنچ جائیں۔ آج ہم نے اس سے اگلی باتیں پڑھنی، یہ 7-8 فضیلتیں میں کل بیان کر چکا ہوں۔ آج جو میں 9ویں فضیلت مسئلہ توحید کی آپ کو قرآن سے دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصحاب رسول کو جو عظمتیں ملی نا، اصحاب رسول کی عظمتوں کی بنیاد بھی مسئلہ توحید ہے۔
یہ رسول اللہ کے ساتھی صحابی جن کی عظمتیں آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ کہیں کہا فائزون، یہ کامیاب ہیں، کہیں کہا متقون، یہ پرہیزگار ہیں، کہیں کہا مومنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، کہیں کہا اولئک ہم علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت یافتہ ہیں، کہیں پہ کہا اولئک ہم الصدیقون، یہ سچے ہیں، صادقون سچے ہیں، کہیں پہ کچھ تمغے ہی تمغے دیتا جاتا ہے میرا رب۔ اصحاب پیغمبر کو سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، فتح مکہ سے پہلے والے، فتح مکہ کے بعد آنے والے، اللہ اکبر کبیرہ، 1,44,000 کم و بیش صحابہ، ان سب کو جو عظمتیں اور رتبے ملے ہیں، یہ قرآن کہتا ہے کہ رتبے اس لیے ملے ہیں کہ وہ مسئلہ توحید کو مان گئے تھے۔ آپ کے سامنے آیت دیکھیں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، 172 صفحہ سورہ انعام کی آیت نمبر 52۔ اور اے میرے نبی، جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ، پکار کرتے ہیں اپنے پروردگار کی، اللہ اور اس کی ذات کی طالب ہیں، اسی کی رضا چاہتے ہیں، ان کو اپنے پاس سے مت اٹھاؤ، مت نکالو۔ یہ مت نکالو پہلے لفظ کا ترجمہ ہے، وَلَا تَطْرُدْ، نہ جھڑکیے انہیں، نہ اٹھائیے انہیں، نہ نکالیے انہیں، الذین، ان لوگوں کو، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جن کا شیوا یہ ہے کہ وہ صبح و شام اپنے پروردگار کی پکار کرتے رہتے ہیں۔ یہ مسئلہ توحید ہے نا، کہ بندہ ہر مشکل حاجت میں صرف کس کی پکار کرے، یہ مسئلہ توحید ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اصحاب پیغمبر کو عظمت یہ ملی کہ عرشوں کا رب حکم جاری کرتا ہے، اے میرے محبوب انہیں اپنی مجلس سے نہ اٹھاؤ۔ شاید آپ کو بات سمجھ نہیں آئی، سبحان اللہ نہیں آئی نا، تو اس لیے لگتا ہے بات سمجھ نہیں آئی۔ اب آئے گی سبحان اللہ بھی، اور بات بھی سمجھ آئے گی، تو پھر سبحان اللہ بھی آئے گی۔ بات یہ ہے، یہ سائیڈ پہ لکھی ہوئی بات پڑھ لیں، 4 نمبر پہ، سائیڈ پہ جو حاشیہ لکھا ہوا، آخری حاشیہ 4 نمبر۔ کافروں میں سے بعض سرداروں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تمہاری بات سننے کو دل چاہتا ہے، لیکن تمہارے پاس جو بیٹھتے ہیں رزالے، رزیل اے حقیر، فقیر، یہ لوگ جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں دائیں بائیں، پھٹے پرانے کپڑے، نہ گھر، نہ پیسہ، نہ مال، نہ دولت، یہ جو بیٹھے ہیں ذلیل لوگ آپ کے پاس، معاذ اللہ، ہم ان کے برابر نہیں بیٹھ سکتے۔ دل کرتا ہے ہمارا آپ کی بات سننے کو، لیکن یہ بیٹھے نا، چونکہ آپ کی مجلس میں یہ غریب لوگ، تو ہماری توہین ہے۔ یہ سردار تھے نا مکے کے، انہوں نے کہا ہم ان کے ساتھ بیٹھے، میاں ہماری توہین ہے۔ اللہ، اس لیے انہوں نے مطالبہ، ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان غریبوں کو اٹھانا پڑے گا۔ یہ ابو جہل کہتا ہے، ابو لہب، بڑے بڑے سردار کہتے ہیں، بلال کو اٹھاؤ، صہیب کو اٹھاؤ، سلمان کو اٹھاؤ، ان غریب صحابہ کو اٹھاؤ۔ اور قرآن بول پڑا، گویا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی ذات بھی حرکت میں آ گئی، قرآن حرکت میں آ گیا، وحی حرکت میں آ گئی، جبریل آ گیا اور حکم آ گیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے نبی آپ کو اجازت نہیں ان لوگوں کو جھڑکنے کی جو آ گئے ایمان قبول کر کے آپ کے پاس، جن کا شیوا یہ بن گیا یدعون ربہم، کہ وہ ہر حال میں غائبانہ پکار کرتے ہیں، کس کی؟ اللہ ہی کی۔ خوشی ہو پھر بھی اسی کو پکارتے ہیں، غمی ہو پھر بھی اسی کو پکارتے ہیں،
وہ بھوکے ہوں پھر بھی اسی کو پکارتے ہیں، وہ سیر ہوں پھر بھی اسی کو پکارتے ہیں، وہ جنگ میں ہوں پھر بھی اسی کو پکارتے ہیں، وہ امن میں ہوں پھر بھی اسی کو پکارتے ہیں، حتیٰ کہ وہ شاہی کے تخت پہ ہو تو پھر بھی اسی کو پکارتے ہیں، اور اگر وہ پھانسی کے تختے پہ ہوں تو پھر بھی اسی کو پکارا کرتے ہیں۔ تو جو اتنے میرے لیے سچے ہیں کہ ہر حال میں پکار میری کرتے ہیں، یہ اب اتنے اونچے ہو گئے ہیں میرے دربار میں کہ یہ بڑے بڑے جو سونے چاندی اور بڑے بڑے محلات اور بڑی بڑی مطلب کہ دنیا میں مال و دولت والے جو ہیں نا، ان کی عظمتیں دنیا میں اپنی جگہ پہ ہوں گی، دنیا والوں کی نظروں میں یہ محبوب اور اونچے ہوں گے، لیکن میری نظروں میں نہیں، کیونکہ مومن نہیں، میری نظروں میں وہ اونچے بنے ہیں جن کے پاس دنیا کا ساز و سامان تو نہیں مگر ان کے دل میں ایمان تو ہے نا۔ تو یہی ایمان ہے جس کی وجہ سے حکم رسول اللہ کو ملا کہ آپ نے انہیں اٹھانا نہیں۔ آگے آپ پڑھو تو اب حیران ہو جاؤ گے کہ اتنی بات بھی اللہ کر سکتے ہیں اپنے نبی کو۔ پڑھو آگے، فرمایا ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، ان کے حساب اور اعمال کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں، اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں۔ آگے دیکھیں، فتطردہم، ایسا نہ کرنا انہیں اٹھانا نہ ان کے کہنے پر۔ اگر میرے نبی آپ نے ان کافروں اور مشرکوں کے کہنے پر ان یاروں اور اصحاب کو اٹھا دیا، فتکون من الظالمین، تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ یہ رب ہے جو اپنے محبوب کو کہہ سکتا ہے، ہم نے تو ترجمہ بھی ڈر ڈر کے کیا ہے۔ نا انصافوں میں سے ہو جاؤ گے میرا پیغمبر۔ اتنی عظمت ملی اصحاب پیغمبر کو مسئلہ توحید کی وجہ سے کہ اللہ اپنے محبوب سے بھی ایسی باتیں کرنے لگا ان کے حق میں۔ ذرا اس کی وضاحت دیکھیے، بلکہ یہیں پہ آیت پڑھ لیجئے، یہ درمیانی آیت چھوڑیے نا اور اس سے اگلی آیت پڑھیے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں، یعنی صحابہ جب آپ کے پاس آئیں تو عظمت دیکھیے، اللہ کہتے ہیں فَقُلْ، اے میرے نبی تو اپنی زبان سے انہیں کہہ دینا سلام علیکم۔ اور دنیا میں عام حقیر فقیر لوگوں، لیکن تم مسئلہ توحید مان کے کتنے اونچے ہو چکے ہو کہ عرشوں کا رب میرے ہاتھ تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت تمہارے اوپر کرنے کو لازم کر لیا ہے، وہ ضرور تم پہ اپنی رحمتیں برسایا کرے گا۔ تو دیکھ لیا آپ نے۔ اسی کی وضاحت دیکھنے کے لیے سورہ عبس دیکھیں، آخری پارہ ہے جی، 765 صفحہ، عبس وتولا، 765 صفحہ نکالے، میں پڑھ رہا ہوں۔ عبس وتولا، بات یہ ہوئی کہ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی ہے، میرے نبی کریم کی خدمت میں آئے۔ چونکہ نبی نے پتہ نہیں تھا، اللہ کے نبی ان بڑے بڑے وڈیروں سرداروں کی بات علیحدہ ہو کے سن رہے تھے، یہ چونکہ آنکھیں نہیں، پتہ نہیں، اس لیے پوچھتا پوچھاتا میرے محبوب کی محفل میں علم حاصل کرنے کی تڑپ میں، قرآن سیکھنے کی تڑپ میں، حدیث سننے کی تڑپ میں آ گیا میرے نبی کریم کے پاس، مجلس کے اندر آ گیا۔ میرے محبوب کو اچھا نہ لگا کہ میں چونکہ بیٹھا ہوں ان کے پاس علیحدہ میری بات ہو رہی ہے، یہ بعد میں بھی تو مجھ سے پوچھ سکتا تھا، یہ تو میرا اپنا ہے، میں ایک علیحدہ میٹنگ میں ہوں، بڑے بڑے لوگ ہیں میرے پاس، بس یوں ہی دل میں تھوڑی سی بات آئی اور ماتھے پہ تھوڑے سے بل آئے کہ یہ کیوں آ گیا اس وقت میرے پاس۔ اندازہ لگاؤ عقیدہ توحید ایک نہ
نابینے کو کتنی عظمت دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو برداشت نہ ہوا، رب العزت نے اس نابینے کی عظمت دنیا کو بتانے کے لیے قرآن میں سورہ عبس و تولی نازل فرما دی۔ یہ اسی موقع پہ سورت اتری ہے۔ اور میرے نبی نے جب تھوڑا سا تیوری چڑھائی نا، ماتھے پہ بال لائے، ابھی اس کو کہا کچھ نہیں، لیکن ایسے ہی تھوڑا سا جو موڈ بدلا نا جناب کا، اللہ کو پسند نہ آیا، اللہ نے آیت نازل کر دی، فرمایا عبس و تولی ان جاءہ الاعمی۔ اے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو شروع ہوئے، یعنی چہرہ بدلا تھوڑا سا اور منہ پھیر بیٹھے، عبسا تیوری چڑھائی، متھے تے وٹ جنوں اسی آدھے ہاں، وتولا منہ پھیرا میرے محبوب نے، کس بات سے کہ الجاءہ الاعمی، کہ آ گیا ان کے پاس ایک نابینا، وما یدریک لعلہ یزکا، اور تمہیں کیا خبر کہ شاید وہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے آیا ہو۔ اے میرے محبوب، آپ نے کیوں تیوری چڑھا دی؟ او یذکر فتنفعہ الذکر، یا سوچتا یا سمجھانا اسے فائدہ دیتا، یہ نابینا آپ اسے سمجھاتے وہ فائدہ حاصل کرتا، کیونکہ وہ مومن ہے اور مومن نے تو فائدہ حاصل کرنا ہے آپ کے سمجھانے سے۔ لیکن اما من استغنا، وہ جو پرواہ نہیں کرتا، جو آپ کے پاس بیٹھے کافر مشرک جنہیں آپ سمجھا رہے ہیں وہ پرواہ نہیں کرتے، فانت لہ تصدی، تو اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، وما علیک الا یزکا، حالانکہ اگر یہ نہ سمرے تو تم پر کچھ الزام نہیں، یعنی اگر یہ کافر تمہاری بات نہ مانے تو آپ پر تو کوئی الزام نہیں، لیکن یہ جو آیا تمہارے پاس، اما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی، اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا دین کی تڑپ لے کر، توحید کا جذبہ لے کر، سنت کا شوق لے کر، قرآن کی تعلیم کا ذوق لے کر، اور آیا اس حال میں کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، فانت عنہ تلہی، آپ اس سے بے رخی کرتے ہو میرے پیغمبر۔ سبحان اللہ، بس اتنی سی باتیں اللہ نے کی، گویا باتوں باتوں میں اپنے محبوب سے بات کہہ ڈالی، باتوں باتوں میں پیار پیار کے لہجے سے اندر والی بات سمجھا دی، یعنی اللہ نے کہنا یہ چاہا، اے میرے محبوب جن کی طرف آپ نے توجہ کی ہے یہ ناپاک ہیں، مشرک ہیں، رذیل ہیں، حقیر ہیں، میری نظروں میں ان کی کوئی قدر نہیں، اور آپ نے ان کی طرف توجہ کی، اور جو مومن ہے اور میری نظروں میں بڑا مقبول ہے، بڑا اونچا ہے، بڑا عرفہ ہے، بڑا اعلیٰ ہے، بڑا برتر بالا ہے، اس سے آپ نے تھوڑی سی تیوری چڑھائی۔ اے میرے محبوب مجھے یہ رویہ پسند نہیں آیا۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے جس وقت یہ آیتیں اتری، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اپنا رویہ بدل لیا اس نابین صحابی کے بارے میں کہ یہ تو ایک دفعہ وحی اتری اور میرے نبی کو بات سمجھ آ گئی، اللہ نے کہہ دیا وہ نہ سمرے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ سمرا ہوا اگر دل رنجیدہ ہو جائے تو مجھے برداشت نہیں۔ پھر میرے نبی کریم اتنا خیال کیا کرتے تھے کہ جب بھی یہ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا میرے نبی کی مجلس میں آتا تو میرے نبی اٹھ کے اس نابینے کا استقبال کیا کرتے تھے، اور یہ دور سے آتا تو میرے نبی کہنا شروع کر دیتے، مرحباً بمن عاتبنی فیہ ربی، ارے اس بندے کو میں جی آیا نو مرحبا خوش آمدید کہتا ہوں جس بندے کی وجہ سے اللہ نے اپنے محبوب پہ بھی تھوڑی سی سختی فرمائی تھی۔ عقیدہ توحید نے کتنا عظمت دی صحابہ کو، یہ نابینا ہے، اور نابینا دی ساڑھے کتنی ساری عزت ہوندی بھائی، لیکن عقیدہ توحید جو مان گیا اتنی عظمت پا گیا کہ قرآن میں اس کا ذکر امر ہو گیا۔ عقیدہ توحید مانا، خدا کی قسم
اور 1400 سال گزر گئے، آج اس نابینے کا ذکر پڑھ کر ہم بھی جھوم رہے ہیں۔ یہ عقیدہ توحید کی عظمت ہے۔ یعنی آج کا پہلا نقطہ کیا ہوا کہ صحابہ کو عظمت ملی تو کس مسئلے کی وجہ سے؟ مسئلہ توحید۔ آگے دیکھیے جی، سورہ یونس نکالیے، 11واں پارہ سورہ یونس۔ سورہ یونس کی آیت نمبر ہے 62، صفحہ نمبر نکالے نا 279، دوسری لائن ہے۔ یہ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جس طرح اصحاب رسول کی عظمتوں کی بنیاد توحید ہے نا، اسی طرح تمام اولیاء اللہ کی ولایت کی شرط بھی مسئلہ توحید ہے۔ یعنی کوئی ولی کیسے بن سکتا ہے؟ آج کل جیسے ہر دوسرا بندہ ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، 2 نمبر مال مارکیٹ میں بہت زیادہ آ چکا ہے۔ جس نے گلے میں تسبیح ڈال لی وہ کہتا ہے میں پیر ہوں، جس نے ہاتھ میں عصا پکڑ لیا وہ کہتا ہے میں پیر ہوں، جب امامہ باندھ لیا وہ کہتا ہے میں پیر ہوں۔ وہ خاص قسم کے انہوں نے پھر کرتے سلوائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ولی ہونے کی نشانی ہے، امامہ ولی ہونے کی نشانی ہے، ہاتھ میں عصا ڈنڈا ولی ہونے کی نشانی ہے، جبہ قبہ دستار ولی ہونے کی نشانی ہے۔ لوگ کہتے ہیں دائیں بائیں مرید ہو یہ ولی ہونے کی نشانی ہے، لوگ کہتے ہیں اس کا اپنا بڑا مدرسہ ہو یہ ولی ہونے کی نشانی ہے، لوگ کہتے ہیں جناب اس کے دائیں بائیں مریدوں کا رش ہو یہ ولی ہونے کی نشانی ہے، لوگ کہتے ہیں وہ کوئی انوکھا سا کام کر کے دکھائے تو یہ ولی ہونے کی نشانی ہے، کوئی کہتا ہے ہوا میں اڑے تو تب ولی ہو سکتا ہے، کوئی کہتا ہے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے چلے کاٹے تو تب ولی ہو سکتا ہے، کوئی کہتا ہے جناب پھونک مارے اور آگ لگا دے تو تب ولی ہو سکتا ہے، کوئی کچھ اور کوئی کچھ بکواسات کی بھرمار ہے، اور اللہ کی توحید کے ساتھ مذاق ہے اور ولیوں کی ولایت کے ساتھ مذاق ہے۔ وہ لوگ بیٹھ گئے ان گدیوں پہ جنہیں سیدھا کلمہ نہیں آتا، جنہیں نماز نہیں آتی، جنہیں درود نہیں آتا، جنہیں فاتحہ نہیں آتی، جنہیں پاکی ناپاکی کے مسئلوں کا نہیں پتا، وہ دکانداری چمکا کے چلا کے بیٹھ گئے اور عوام کو پتہ ہی نہیں کہ ولی کون ہوتا ہے۔ آؤ قرآن تمہیں بتاتا ہے کہ ولی کون ہوتا ہے۔ یہ 2 شرطیں ہیں، پلے باندھ لینا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سن رکھو کہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم، ان کو نہ کچھ خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمناک ہوں گے، یعنی دنیا میں بھی ان پہ کوئی خوف نہیں اور آخرت میں بھی انہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی۔ یہ ہیں اللہ کے ولی۔ اے اللہ جی، یہاں تو ہر دوسرا بندہ ولی ہونے کی دعوے کرتا ہے، کوئی نشانی تو بتائیے۔ اللہ فرماتے ہیں نشانی سنو، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی کی نشانی یہ کہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ الذین آمنوا، ایمان کس پہ لانا ہوتا ہے؟ لا الہ، تو عقیدہ توحید پہلی شرط ہے ولی کے کہ وہ موحد ہو، اس کے عقیدے میں سچائی ہو، وہ شرک سے بچ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ولی کی ولایت کی شرط بھی مسئلہ توحید آ گیا کہ اللہ کا سچا ولی وہ ہوگا جس کا عقیدہ سچا ہوگا، شرک سے پاک ہوگا، وکانوا یتقون، اور برائیوں سے گناہوں سے بھی بچتا ہوگا۔ یہاں تو ولی وہ ہیں جو نہ محرموں سے اپنے پاؤں دبواتے ہیں، دائیں بائیں ان کے خواتین کا رش ہوتا ہے، اور وہ عزتوں سے کھیلتے ہیں، بد نظریاں کرتے ہیں، اور اپنے مریدین میں سے مریدنیوں میں سے وہ برائی کا ارادہ پالتے ہیں اپنے دل ہی دل میں۔ یہاں وہ لوگ ولی بننے کے دعوے دار ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ولی وہ نہیں، وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہ ہوگا جس کے دل میں عقیدے کی سچائی ہوگی اور جس کے عمل میں سنت کا نکھار ہوگا۔ آمنو میں مراد توحید، اور یتقون سے مراد شرک سے بچتے ہیں۔ وہ آمنو ایمان لاتے ہیں یعنی توحید پرست ہیں، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور شرک سے بھی بچتے ہیں، گناہ کبیرہ سے بھی بچتے ہیں، گناہ صغیرہ سے بھی بچتے ہیں، شک والی چیزوں سے بھی بچتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی پرہیز والی زندگی ہے جن کی۔
سمجھ آ گیا کہ اولیاء اللہ کی ولایت کی شرط بھی مسئلہ توحید، ولی وہ ہو سکتا ہے سچا جو موحد ہو۔ بولو ولی کون ہو سکتا ہے؟ جو موحد ہو۔ بس یہ نشانی یاد رکھو۔ یہ کیا لوگ دنیا کو ولایت یا لوگوں کے دلوں کی صفائی کیسے کریں گے؟ جس کے اپنے دل میں شرک والا گند کھڑا ہے، وہ کیسے؟ میں سنیے ذرا، یہ کیا آج کل چکر چل رہا ہے؟ کہتے ہیں دنیا میں نا، توجہ کرنا، کہتے ہیں دنیا میں نا 313 قسم کے بڑے وہ سچے لوگ ہوتے ہیں، ولی ٹائپ، انہیں کہتے ہیں نجبا۔ ان میں سے پھر 70 جو ہوتے ہیں وہ اور ان سے اعلیٰ ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں نقبا۔ ان میں سے کہتے ہیں 40 جو ہیں وہ اور اعلیٰ ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ابدال۔ کہتے ہیں ان میں سے 40 میں سے 10 جو ہیں نا وہ پھر بڑے اونچے ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں قطب۔ نہ 4 ہوتے ہیں بڑے اعلیٰ، ان کو کہتے ہیں قطب۔ پھر ان 4 میں سے کہتے ہیں ایک بہت بڑا سب سے اونچا اعلیٰ پائے کا ولی ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں غوث۔ یہ غوث اعظم سنتے نہیں آپ؟ غوث شیخ عبد القادر جیلانی کے پیچھے دنیا کیوں پڑی ہوئی ہے؟ اسی وجہ سے کہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ غوث ہے، یعنی سب تو وڈا ولی، ولیاں دا سردار۔ یہی وجہ ہے کہ انہی کی 11ویں، انہی کے غوث پاک۔ حالانکہ راندے پاکستان ہے چند، اور یہاں اور تھوڑے ولی ہیں لیکن ان کا پتہ نہیں ان کو کیا زیادہ فکر لگا ہوا ہے، 11ویں بھی انہی کی، نیازیں بھی انہی کی، سب کچھ پتہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں وہ غوث ہیں، اور غوث سب سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ سسٹم چل رہا ہے یہاں پہ کہ پہلے آپ کی کوئی حاجت ہے تو آپ اسے فارورڈ کریں گے، 313 تک جائے گی وہ، تو وہ اسے آگے فارورڈ کریں گے، 70 والوں کے پاس جائے گی، پھر 70 والوں سے نکل کر 40 کے پاس آئے گی، 40 سے نکل کر پھر 10 کے پاس آئے گی، 10 سے نکل کر 4 میں آئے گی، 4 سے نکل کر پھر وہ آگے فارورڈ کریں گے غوث اعظم کو، تب آپ کی سنوائی ہوگی۔ اور یہاں یہ سسٹم ہے، در در کے دھکے ہیں، اور آگے سے آگے فارورڈ ہوتی جاتی ہے آپ کی درخواست۔ یہ کوئی نادرہ کا حافظ ہے یا وہ کوئی آپ نے کیا بنا رکھا ہے تماشا؟ سنیے گا، میرے رب کا دربار وہ ہے جہاں کوئی کسی کے آگے نہیں بات رکھنی پڑتی۔ میرا رب اعلان کرتا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میرے بندے مجھ سے پوچھتے ہیں میرے نبی آپ سے کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو انہیں کہو انی قریب، میں تمہارے بڑے قریب ہوں، اتنی تمہاری شہرگ تمہارے قریب جتنا میں تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا 1 مرتبہ ہے، میں پیچھے سے 70 بار جی جی کر کے جواب دیتا رہتا ہوں۔ سن 313 تھے، اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، آگے سے ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ ہماری سنتا ہے۔ بولو اللہ ہماری۔ تو یہ اولیاء کے ساتھ مذاق بنا رکھا ہے، کو 313 ہوتے ہیں، پھر ان میں سے 70 ہوتے ہیں، پھر 40۔ اللہ اللہ، ہر وہ بندہ ولی ہے جو موحد ہے اور سنت کا پابند ہے، وہ ولی ہے۔ تیرا باپ اگر ہے تو وہ ولی ہے، تو خود اگر اس درجے پہ ہے تو تو ولی ہے۔ خدا کی قسم، ولیوں کے لیے گلے میں تسبیح ڈالنی ضروری نہیں، ولیوں کے لیے اس طرح کا دائیں بائیں مریدوں کا رش ضروری نہیں، ولیوں کے لیے چھو چھو اور منتر پڑھ کے پھونک مار کے عوام کو پاگل بنانا ضروری نہیں ہے۔ ولی وہ نہیں ہوتا جو چہرے پہ داڑھی نہ رکھے، وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہوتا۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کے چہرے پہ سنت رسول سجی ہو اور جس کے دل میں رسول اللہ کا عقیدہ سجا ہوا۔ آگے پڑھیں جی، یہ جو ہے نا جی سچے محبان مصطفیٰ، یہ بھی آج کل بڑا رولا ہے، ہر بندہ کہتا ہے میں عاشق مصطفیٰ تے تسی گستاخ ہو۔ سچے مصطفیٰ کے عاشق کون ہے بھلا؟ یہ پڑھیں قرآن میں، سورہ یوسف نکالیں، آیت نمبر 108، پیچھے آئیں، آیت نمبر 108۔ آپ ذرا جلدی جلدی ورقے الٹیں، 5 منٹ میں ہم نے بات ختم کرنی ہے۔ 108 نہ، صفحہ نمبر 108 نہیں ہے جی، آیت نمبر 108 ہے سورہ یوسف کی، صفحہ ہے جی 300، اللہ اکبر، 320، آخری لائن، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اے میرے نبی کہہ دو یہی تو میرا رستہ ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں بلاتا رہتا ہوں ایک اللہ کی طرف،
یعنی لا الہ الا اللہ، میں یہی رستہ دکھاتا ہوں لوگوں تمہاری عبادتوں کے لائق ایک اللہ ہے، علی بصیرۃ، از روئے یقین و برہان، یعنی سمجھ بوجھ کر، از روئے یقین و برہان کا سادہ معنی کیا؟ سمجھ بوجھ کر، یعنی یہ جو میں عقیدہ بتاتا ہوں کہ ایک اللہ کا رستہ درست ہے، یہ جو میں مسئلہ کہتا ہوں علی بصیرۃ، مجھے بڑی بصیرت ہے، اس پر میرا دل بڑا مطمئن ہے، میں نے سمجھ بوجھ کے تمہیں اللہ کے رستے کی طرف لگایا ہے، انا، میں بھی اسی کی رستے کی طرف بلاتا ہوں، ومن اتبعنی، اور جو لوگ میرے سچے پیروکار ہیں ان کی نشانی بھی یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کے رستے کی طرف بلاتے ہیں۔ سچے عاشق رسول، من اتبعنی، اتباع پیغمبر کرنے والے، فرمایا ان کی نشانی اور علامت کیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ ادعو الاللہ، پڑھیے گا، ادعو الاللہ، ادعو الاللہ، اس کا معنی ہے کہ میں پکارتا ہوں اور بلاتا ہوں لوگوں کو ایک اللہ کے رستے کی طرف۔ رسول اکرم نے فرمایا میں بھی بلاتا ہوں، ومن اتبعنی، اور میرے پیرو جو ہیں، میرے پیچھے چلنے والے، وہ بھی ایک اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ سچے محبان مصطفیٰ، سچے عاشقان رسول کی علامت یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، اور جو قبروں پہ جھکائے، جو درباروں پہ لے جائے، جو مزاروں پہ لے جائے، جو گھوڑے کے آگے سجدہ کرائے، جو قبر، شجر، حجر، پیر، فقیر، جنڈی کنڈی کسی کے آگے جھکائے، خدا کی قسم وہ عاشق رسول نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے اپنے عشق کے دعوے میں۔ قرآن نے نشانی بتا دی، سچا میرے پیغمبر کا تابع دار وہ ہوگا جس کا مشن اور دعوت وہی ہوگی جو دعوت محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے نبی کی دعوت کیا ہے؟ لا الہ، سبحان اللہ وما انا من المشرکین، فرمایا اللہ بھی پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور لوگوں سن لو میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اسی سورت یوسف کا ایک اور حوالہ دیکھ لیں، تھوڑا سا پیچھے آئیں جی، آیت نمبر نکالیں 38، 7-8 ورقے کے پیچھے آئیں، آخری بات یہ بات دیکھنی ہے، 38، 310 صفحہ ہے، چوتھی لائن دیکھیں، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ورقہ پیچھے الٹے، ہاں ایک ورقہ بس پیچھے کریں اس کو، جہاں رکوع شروع ہو رہا ہے، آخری 3 لائنیں۔ حضرت یوسف جیل میں تھے، قرآن کہتا ہے دخل معہ السجن فتیان، 2 اور قیدی بھی داخل ہو گئے ان کے ساتھ، انہوں نے رات کو خواب دیکھا تو صبح صبح تعبیر کے لیے دائیں بائیں دیکھنے لگے تو یوسف جیسا حسین چہرہ تو اور کوئی نہیں تھا، تو کہنے لگے یہ بڑا حسین و جمیل بندہ ہے، نیک بزرگ بندہ ہے، اسی سے پوچھتے ہیں۔ چنانچہ نزدیک آ کے ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ شراب انگور دی بن دی ہے، پتہ نہیں شراب کس کی بنتی ہے؟ انگور سے بھی بنتی ہے، کھجور سے بھی بنتی ہے۔ او اللہ، میں انگور نچوڑ رہا ہوں کہ میں پھر شراب بناؤں گا۔ اور دوسرا کہنے لگا انی ارانی، میں نے یہ دیکھا ہے عامل فوق راسی خبزا، کہ میں نے سر پہ روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، تاکل الطیر من، اور اس روٹیوں میں سے، ٹوکرے میں سے اوپر پرندے اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں ان روٹیوں کو۔ نبینا بتاویل، تعبیر بتاؤ، انا نراک من المحسنین، ہم تمہیں بڑا نیک بندہ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو تعبیر بتا۔ اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نباتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما، جو کھانا تمہیں جیل میں ملنے والا ہے قیدیو، وہ ابھی آنے نہیں پائے گا کہ اس سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا۔ کھانے کا ٹائم ہے نا، تم پریشان نہ ہو، تمہارا کام ہو جائے گا،
یہ کھانے کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں ابھی تعبیر بتاتا ہوں، لیکن یہ ٹائم کیوں دیا؟ فوری بھی تو بتا سکتے تھے۔ قرآن کہتا ہے ٹائم اس لیے دیا کہ پیغمبر انہیں خواب کی تعبیر سے پہلے اللہ کی توحید سمجھانا چاہتے تھے۔ جو موحد بندہ ہوتا ہے نا، جس کے دل میں عقیدے کی تڑپ ہوتی ہے، وہ رستے ڈھونڈتا پھرتا ہوتا ہے، کدھر ہی میں موقع ملے تو میں اپنی گل ذالکما مما علمنی ربی، یہ ان باتوں میں سے خوابوں کی تعبیر بتانا جو اللہ نے مجھے علم دے رکھا ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، اور میں نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے، میں ان کا مذہب چھوڑ دیا میں نے۔ واتبعت، اور میں نے وہ مذہب اپنایا ہے اور میں پیروی اور تابع داری کرتا ہوں، ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی ملت کی پیروی کرتا ہوں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور میرے باپ دادا ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا مشن یہ ہے، ملت اور مذہب یہ ہے کہ ہم سارے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ما کان لنا، جچتا نہیں ہمیں، شایان شان نہیں ہمارے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک بنائیں۔ اور یہ جو ہم عقیدہ توحید پہ وہ پکے ہو گئے، سنو مت سمجھنا کہ اس میں ہمارا کوئی کمال ہے، یہ جو اللہ نے ہمیں توحید دے دی اور ان لوگوں کے مذہب سے اللہ نے ہمیں بچا لیا جو مشرک تھے اور موحدوں کے ساتھ اللہ نے ملا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ذالک من فضل اللہ علینا، یہ عقیدہ توحید کا مل جانا اللہ کا فضل ہو گیا ہم پر، اور تم بھی خوش قسمت ہو اگر تمہیں عقیدہ توحید سمجھ آ گیا، توڑے تے اللہ دا فضل ہو گیا۔ اس لیے کہ مال یا دولت کا ملنا اللہ کا فضل نہیں ہے، کار کوٹھی بنگلے کا ملنا اصل اللہ کا فضل، اصل اللہ کا فضل یہ ہے کہ بندے کو سچا عقیدہ توحید سمجھ آ جائے۔ وعلی الناس، لوگوں پہ بھی یہ اللہ کا فضل ہوا، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اس کا۔ اب چونکہ یہ بات آئی ہے تو میں کہتا ہوں کہ آگے بھی 2 آیتیں پڑھ لیں، یہ ساری بات واقعہ پورا۔ یا صاحبہ یہ سجن، اب اسی مسئلے کو آگے سمجھاتے جا رہے ہیں تعبیر کے بتانے سے پہلے، چونکہ وقت مل گیا، دیکھا کہ ان کو غرض ہے میرے سے تو یہ میری بات تو سنیں گے، اس لیے پیغمبر نے رستہ نکالا اور پیغمبر نے کہا یا صاحبہ یہ سجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر، بھلا یہ تو بتاؤ کہ کئی جدا جدا رب، ارباب جمع ہے رب کی، کئی جدا جدا آقا رب، خیرون یہ اچھے ہوتے ہیں، ام اللہ الواحد، یا ایک اکیلا اچھا ہوتا ہے، القہار، جو ایک ہو کر سب پہ غالب ہے۔ یہ بتاؤ کہ الگ الگ چنگے نہیں ایک ٹھیک ہے؟ یہ یوسف علیہ السلام نے ان پہ سوال کیا۔ آپ بتاؤ دکان وہ چنگی نہیں ہوندی جتھے بندہ ونجے تے ہر شے لب ونجے، گرمی اور بندہ پہلے کرہنے پہ جائے پھر دوسری پہ جائے، لون مرچا لینی تے ایک کول، سبزی لینی تے دوسرے کول، کوئی کپڑے لینے، اور وہی چیز اور جگہ اور دکان اور جنرل سٹور اچھا ہے کہ آپ ایک ہی چکر میں ساری چیزیں لے کے واپس آ جائیں۔ فرمایا دکان وہی اچھی جس سے ہر چیز مل جائے، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا دربار وہی اچھا جس سے ہر مسئلہ حل ہو جائے، اولاد بھی وہیں سے ملے، عزت بھی وہیں سے ملے، روزی بھی وہیں سے ملے، قید سے رہائی بھی وہیں سے ملے، بیماری سے شفا بھی وہیں سے ملے، رحمت و برکت بھی وہیں سے ملے، ہر مسئلہ وہاں سے حل ہو جائے۔ فرمایا یہی عزت ہے، یہ تو نہیں کہ اولاد لینی ہو تو جناب سلطان باؤ جانا پڑے، کمر میں درد ہو تو پیر کے کھارے جانا پڑے، سپ لڑ جائے تو میاں مبارے جانا پڑے، اور سپ لڑے تو کدے ویندے ہو تسی شاہ پورا لے میاں
میاں مبارے تھے. اور یہ جو شاہپور والا شیخ ہے یہ یہاں لوگ کس لیے جاتے ہیں؟ ہاں کس کے لیے؟ خارش لگے تا شاہ شمس. اللہ واللہ اوئے ہوئے ہوئے کتنا دھوکے میں ڈال دیا شیطان نے انسان کو. اوئے ہر مسئلے کے لیے الگ الگ آستانہ بنانا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو ذلت ہے. بندہ کدی اتھے متھا رگڑے کدی اتھے متھا رگڑے کدی اتھے ذلیل ہوئے تے کدی اتھے ذلیل ہوئے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا او جے عزت لینی نے تا میں تانوں سوکھا تے آسان رستہ او دا دساں. اور رستہ اے وے کہ ایک ایو جے خدا دی پہچان کر لو جیڑا کلاؤں کے مشکل کشا بھی ہے, کلا تے حاجت روا بھی ہے, کلا تے ہر کسے دی جاندا بھی ہے, کلا تے ہر کسے دی سندا بھی ہے, کلا تے ہر کسے نو اولاداں بھی دے سکدا ہے, کلا تے ہر کسے نو شفاواں بھی دے سکدا ہے, کلاؤں کے مچھلی دے پیٹ چوں باہر بھی کر سکدا ہے, کلاؤں کے ابراہیم پیغمبر واسطے نار نو گلزار بھی کر سکدا ہے, کلاؤں کے زکریا پیغمبر نو 120 سال دی عمر وچ بیٹا بھی دے سکدا ہے, کلاؤں کے اتنے بڑے بڑے کم کر سکدا ہے. آسماناں نو بھی چلاوے زمیناں نو بھی چلاوے, آسمانہ تے زمینہ تے جنہ تے فرشتہ تے انسانہ تے حیوانات تے جمادات تے حشرات تے ساری کائنات ایک ایک جگہ دے اتے جدی قدرت بھی چلے, علم بھی چلے, تقدیر بھی چلے, تدبیر بھی چلے, تصرف بھی چلے. فرمایا وہ چنگا ہے جڑا کلاؤں کے سارے کم کر لوے, ورنہ ہر مسئلے واسطے جے الگ الگ آستانہ ڈھونڈنا ہے تے اس تو وڈی تا ذلت کوئی نہیں بندے واسطے. سن لو ما تعبدون من دونی, جو اللہ کے سوا تم پرستش کرتے ہو نا اوروں کی, الا اسماء, یہ صرف نام ہے, تم پڑھتے نہیں ہو علی حجویری داتا, شیخ عبد القادر جیلانی کو کہتے ہیں غوث اعظم, کسی کو کہتے ہیں پیر سیال لج پال, یہ جو نام رکھے ہوئے ہیں. فرمایا الا اسماء, یہ محض نام ہے, اندر ان کے وہ طاقت کوئی نہیں. سمیتموہا انتم, یہ تم نے رکھ لیے, تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے یہ نام. ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ نے تو کوئی سند نازل نہیں کی ان کے لیے. ان الحکم الا للہ, حالانکہ حکم تو صرف ایک اللہ کا چلتا ہے, حکومت اس کے سوا کسی اور کی نہیں, اور اس کی حکومت ہے تو وہ حکم یہ دیتا ہے ہمارا اللہ تعبدو الا ایا, جب اس کی حکومت ہے تو وہ حکم یہ دیتا ہے اور لوگوں عبادت ہوگی تو صرف ایک اللہ کی ہوگی. ذالک الدین القیم, یہی سیدھا رستہ ہے, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اب اپنی تعبیر سن لو کہ جس نے خواب دیکھا تھا نا کہ میں شراب دوسرا انگور نچوڑ رہا ہوں, اس کو پھانسی کی سزا ہو چکی تھی, تو فرمایا یہ تیری سزا کینسل ہو جائے گی, تو واپس اپنے عہدے پہ بحال ہو جائے گا. جرم اس میں آیا تھا کہ اس پہ جرم تھا کہ یہ بادشاہ کو شراب میں زہر ملا کے دینا چاہتا ہے, تو اس جرم میں قید ہو کے آیا, لیکن الزام اس پہ ثابت نہیں ہو سکے گا اور یہ چھوٹ جائے گا, واپس اپنے عہدے پہ جائے گا, بادشاہ کے لیے شراب بنائے گا. اور دوسرے کو کہا فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَاسِهِ, اسے سولی پہ لٹکایا جائے گا اور یوں لٹکا رہے گا, پرندے اس کے سر سے دماغ نوچ نوچ کے کھائیں گے. وہ روٹیاں جو سر سے لے رہے تھے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھانسی چڑھ جائے گا. اور روایت میں آتا ہے, مفسرین نے لکھا جلے تعبیر دسی نا, تو وہ جڑا دعا آئی نا جنوں سولی دے بارے گل دسی, وہ کہا نہیں میں تو یہ نہیں ویکھیا, میں تو یہ نہیں. فرمایا قضی الامر, آگے بڑھو, قضی الامر الذی فیہ تستفتحون, بھمیں جتنا پیا پٹ, جو امر تم مجھ سے پوچھتے تھے وہ فیصلہ ہو چکا. یہ میں تعبیر دس دیتی ہوں انج ہی ہونا, ہوں بھمیں تو رولا پاتے جو مرضی کر. اللہ واللہ. بہرحال توحید کی کچھ مزید عظمتیں آج ہم نے پڑھی, اگرچہ آج بھی یہ موضوع رہ گیا, ابھی تک 8-10 اور ہیں میرے پاس لکھی ہوئی, لیکن کل شاید کوئی اور موضوع رکھیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وصلی اللہ علی النبی